لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. یہاں سے اس چوتھے حصے کا تیسرا باب شروع ہوتا ہے، جو آیت نمبر 283 نمبر آیت تک 283 تک چلا جائے گا. اس میں زجر ہے آیت نمبر 275 میں، یعنی الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. اس آیت سے اس میں زجر ہے. پھر تخویف اخروی ہے آیت نمبر 276. پھر مقابلتاً بشارت، ایک طرف سود والوں کا ذکر ہے، دوسری طرف ایمان والوں کو خوشخبری دی جاتی ہے، نیک عمل والوں کا. پھر ذکر ہے امور انتظامیہ کا آیت نمبر 282 میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. معاملہ قرض کا. فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں نہ صرف ممنوع ہے بلکہ مبغوض. بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کہ اللہ جل شانہ ربا کے متعلق جنگ کا اعلان فرماتے ہیں. ربا کہتے کسے ہیں؟ ربا لغت میں اس کا معنی ہے زیادت. الربا فی اللغت الربا الزیادہ. علامہ جساس معنی کرتے ہیں. قرآن کریم میں یہی معنی ربا کے لفظ کے ساتھ اضافے اور زیادت کا معنی استعمال. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ.
اصطلاحی طور پر شرع میں ہر اضافہ ربا نہیں ہے، بلکہ مالی لین دین کے معاملے میں ایسا کوئی مالی اضافہ جس کا دوسرے فریق کی طرف سے کوئی عوض نہ ہو ربا کہلاتا ہے۔ یعنی فضل مال لا يقابله عوض فی معاوضت مال بمال، اسے اردو میں سود کہتے ہیں، انگلش میں اسے انٹرسٹ کہتے ہیں۔ سود کی حرمت قرآن کریم میں سے بھی ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے، اور امت کا بھی اس پہ اجماع ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 275 میں اللہ فرماتے ہیں الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ قبروں سے نکل کر اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے کسی کو چھو کر بدحواس کر دیا۔ ذالک بانہم قالوا، یہ کیوں ایسا ہوگا؟ یہ اس وجہ سے ایسا ہوگا کہ انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، کہ خرید و فروخت بھی سود کی طرح ہے۔ اللہ فرماتے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا، حالانکہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ بیان القرآن میں مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے کہا احل اللہ البیع وحرم الربا، تو اب اس میں کسی مزید دلیل کی ضرورت ہی نہیں۔ دوسری آیت ہے آیت نمبر 276 اسی سورہ بقرہ کی، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ اللہ جل شانہ سود کو مٹاتا اور خیرات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالی ناشکروں اور گنہگاروں کو دوست نہیں رکھتا۔ پھر فرمایا اے الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون۔ آیت نمبر 278 اور 279۔ فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو جتنا سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، پھر اگر ایسا نہ کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 123 میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو دو گنا چوگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ فلاح پاؤ۔ فرماتے ہیں ان کے علاوہ سورہ نساء آیت نمبر 160 اور 161 میں یہودیوں کے سودی کاروبار کی مذمت فرمائی گئی۔ نیز بعض حضرات نے روم 29 میں بھی ربا سے اصطلاحی معنی مراد لیا ہے اور اس کے حرام اور مذموم ہونے پر استدلال کیا۔ احادیث میں کثرت سے سود کے حوالے سے حرمت پر روایات موجود۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، وہ راوی
فرماتے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا و موکل و شاہدہ و کاتبہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے یعنی دینے والے، سود کے گواہ اور سود کی تحریر لکھنے والے پر بھی لعنت فرمائی. یہ جو سود کا معاملہ ہوتا ہے، اگر کوئی رائٹر اسے لکھتا ہے، کوئی اسٹامپ پیپر والا اسے اسٹامپ پہ چڑھاتا ہے، وہ بھی ملعون ہے. تو اس کام کی برائی کتنی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اربع حق علی اللہ الا يدخل الجنہ ولا يذيقهم نعيمها مدمن خمر وآكل الربا وآكل مال اليتيم بغير حق والعاق لوالديه. فرمایا اللہ پر حق ہے کہ 4 شخصوں کو جنت میں داخل نہ کرے اور جنت کی کوئی نعمت نہ چکھائیں. نمبر 1 ہمیشہ شراب پینے والا. نمبر 2 سود کھانے والا. نمبر 3 ناحق یتیم کا مال کھانے والا. نمبر 4 والدین کا نافرمان. متعدد روایات میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ سود کے گناہ کے 70 درجات ہیں، اور ان میں سے کم تر درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کر لے. سود ایسا جرم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کے مرتکبین پر دنیا ہی میں قحط کا عذاب آ جاتا ہے. سود کی وجہ سے ہونے والی بے برکتی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ سود کے ذریعے گو مال کی کثرت ہو جائے مگر انجام کار اس میں کمی واقع ہو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ غِبَائِهِ. لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ سود سے کوئی بھی بچ نہ سکے. اگر سود نہیں کھائے تب بھی اس کا غبار اسے لگ کر رہے گا. ایک طرف سود کی حرمت اور ممانعت میں یہ شدت ہے، اور دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ حرمت سود کی آیت آخر نازل ہوئی، اور سود کی انواع و اقسام اور جزوی احکام کی بابت صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی تفصیلات حاصل نہ ہو سکی جو زندگی کے دوسرے شعبوں سے متعلق مروی اور منقول ہیں. اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آخری وہ آیت ہے جو ربا کے بارے میں نازل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور آپ اس کی تفسیر نہیں فرما سکے. لہذا سود اور شبیہ سود سے بچو، حضرت عمر کا فرمانا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو قرض دے اور مقروض اسے کوئی تشت بھیجے یا اپنی سواری پر سوار کرے تو اسے قبول نہ کرے اور سوار نہ ہو سوائے اس کے کہ پہلے بھی ان میں ایسا لین دین رہا ہو. یعنی اتنی احتیاط صحابہ کرام نے بتائی. علماء نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی مدیون سے جس پہ قرضہ ہے اس سے فائدہ اٹھائے
یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ اگر وہ اس کے گھر کے سائے میں بیٹھے تو صوفیہ کہتے ہیں یہ بھی سود میں شمار ہوگا. اس نے اسے قرضہ دیا ہے تبھی اس کے گھر کے سائے میں بیٹھا. اگر وہ اس سے اضافی کوئی فائدہ اٹھاتا ہے، جب کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے، روزانہ صبح جا کے اس کے گھر کے دروازے کے سامنے بیٹھ جاتا ہے، اسے کہتا ہے جاؤ پانی لے کے آؤ، شربت لے کے آؤ، چائے لے کے آؤ، یہ جو کھا رہا ہے یہ سود کے. اگر وہ پیسے پورے ہی لے لے، اس پہ سود بظاہر نہ لگے لیکن یہ بھی سود کے زمرے میں آئے. ربا کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصولی ارشاد نقل کیا گیا ہے وہ اس طرح ہے: الذهب بالذهب والفضة بالفضة البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربح. یعنی سونا سونے کے بدلے میں، چاندی چاندی کے بدلے میں، گیہوں گیہوں کے بدلے میں، اور جو کے بدلے میں، کھجور کھجور، اور نمک نمک کے بدلے برابر اور نقد بیچا جائے. جس نے زیادہ دیا یا زیادہ کا مطالبہ کیا وہ سود کا مرتکب ہوا. فقہاء کی ایک جماعت اصحاب ظواہر کہلاتی ہے جو حدیث کے ظاہری مفہوم پر جمود کے لیے شہرہ رکھتی ہے. یہ جمود اکثر اوقات معقولیت کے حدوں کو پار کر جاتا ہے. ان حضرات کے نزدیک سونا، چاندی، گیہوں، جو، کھجور اور نمک، ان 6 اشیاء میں سود ہے، باقی چیزوں میں نہیں. لیکن فقہاء امت نے ان کی اس رائے کو قابل قبول نہیں مانا اور ان 6 چیزوں کو ایک علامتی تعبیر مان کر ایسی علت دریافت کی ہے کہ جہاں جہاں وہ علت پائی جائے وہاں سود حرام ہو. البتہ سود کی علت کیا ہے اور کن اموال میں سود کا تحقق ہوگا، اس کا تعین و تحدید بھی خاصا، اس میں بھی اختلاف. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک علت جنس اور دوسری علت قدر، دونوں ایسی چیزیں جن کی اصل الگ الگ، جیسے گائے کا گوشت اور بکرے کا گوشت، ان کی جنس علیحدہ متصور ہوگی. اسی طرح 2 ایسی چیزیں جن کا مقصود الگ الگ، چاہے ان کی اصل ایک ہی ہو، علیحدہ علیحدہ جنس سمجھی جائے گی، جیسے گیہوں کا دانہ اور گیہوں کا آٹا، زیتون کا پھل اور اس کا تیل، کہ ان کے مقاصد استعمال جداگانہ. قدر سے مراد یہ ہے کہ وہ کیل پیمانے کے ذریعے ناپی جاتی ہو یا وزن کی جاتی ہے، اور شریعت میں کم سے کم جو وزن معتبر ہے وہ نصف صاع ہے. بس 2 ایسی چیزیں جو جنس میں بھی متحد ہوں اور قدر میں بھی، خرید و فروخت میں ان دونوں کا برابر ہونا بھی ضروری ہے، اور ہر 2 جانب سے نقد ادائیگی بھی ضروری ہے. اگر کسی طرف سے زیادہ ہو اور دوسری طرف سے کم تو یہ سود ہے، اور اس کو اصطلاح میں ربا تفاضل کہا جاتا ہے. اور اگر ایک طرف سے نقد اور دوسری طرف سے ادھار ہو تو یہ بھی سود ہے، اور اس کو اصطلاح میں ربا نسیہ کہتے ہیں. اس کی مثال سونے یا گیہوں کی گیہوں سے خرید و فروخت ہے. اگر جنس بھی مختلف ہے اور قدر بھی، تو کمی بیشی اور نقد و ادھار دونوں صورتیں جائز ہیں. جیسے سونا چاندی یا اس کے قائم مقام روپے پیسے کے عوض، تیل خریدنا کہ سونا چاندی وزنی ہے اور تیل کیلی ہے، ایک وزن کیا جاتا ہے، ایک کو ماپا جاتا ہے، اس لیے کہ قدر مختلف ہے اور دونوں کی جنس کا مختلف ہونا بھی ظاہر ہے. اس لیے ان دونوں کے باہمی تبادلے میں کمی بیشی اور نقد و ادھار دونوں ہی صورتیں جائز ہیں. مثلا 2 سیب کے بدلے خرید و فروخت ہو سکتی ہے،
اگر گن کر ان کی خرید و فروخت ہوا کرتی ہو، اگر جنس ایک ہو مگر قدر جداگانہ، یا قدر ایک ہو مگر جنس جداگانہ، جیسے سونا اور چاندی یا جو اور گیہوں، تو ان کی باہم خرید و فروخت کم و بیش کے ساتھ ہو سکتی ہے، یعنی تفاضل جائز ہے، مگر ایک طرف سے نقد اور دوسری طرف سے ادھار کی گنجائش نہیں، گویا نسیہ درست نہیں۔ ایسی قلیل مقدار جو نصف سوا سے بھی کم ہو، چونکہ اوزان شرعی کے کم سے کم معیار سے بھی خارج ہے، اس لیے اس میں باوجود جنس کی وحدت کے سود کا تحقق نہیں ہوگا۔ مثلا 1-2 لب گیہوں کا تبادلہ 3-4 لب گیہوں سے کر لیا جائے تو قباحت نہیں۔ حنفیہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ شریعت نے تفاضل کو سود قرار دیا ہے، اور کمی بیشی کی تحقیق ایسی ہی 2 چیزوں سے ہو سکتی ہے جن میں مساوات اور برابری کا تحقق ہو سکتا ہے۔ اب 2 چیزوں میں ظاہری مماثلت اور برابری اس وقت ہو سکتی ہے جب دونوں ہم پیمانہ ہوں، اور معنوی مماثلت اس وقت قائم ہو سکتی ہے جب دونوں کی ایک جنس ہو۔ اس لیے قدر و جنس سود کے لیے علت ہے۔ امام احمد بن حنبل سے گو 2 قول مروی ہیں، مگر جس قول کو حنابلہ کے نزدیک ترجیح حاصل ہے وہ یہی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سونا اور چاندی میں ربا کی علت صرف اس کا زر، ثمن، قیمت ہوتا ہے۔ باقی 4 اشیاء جن کا حدیث میں ذکر ہے ان میں علت مطعوم یعنی خوردنی ہونا ہے، خوراکی، کھانے والی چیز، چاہے وہ خوراک کے قبیل سے ہو یا سالن، ترکاری اور میوے ہوں یا ادویہ ہوں یا سبھی اموال ربویہ، اور ان کی باہم خرید و فروخت میں کمی بیشی اور نقد و ادھار کے وہی اصول برتے جائیں گے جو اوپر مذکور ہوئے۔ شوافی کا نقطہ نظر یہ ہے کہ 6 چیزوں میں حرمت، سود کی حرمت والی حدیث مبہم۔ ایک اور روایت میں ہے اگر کھانے کی خرید و فروخت کھانے سے ہو تو آپ نے برابری کا حکم فرمایا، الطعام بالطعام مثلا بمثل۔ یہ روایت اس کے ابہام کی تفسیر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سونا اور چاندی کے علاوہ باقی اشیاء میں سود کی علت ان کا خوردنی ہونا ہے، یہ امام شافعی فرماتے ہیں۔ فقہائے مالکیہ کے نزدیک ربا کی علت ربا نساء میں محض کسی چیز کا خوردنی ہونا ہے، چنانچہ میوے، سبزیاں، شلجم وغیرہ بھی اس زمرے میں داخل ہیں، اور ان کے بے بھی باہم نقد ادھار نہیں کی جا سکتی۔ البتہ وہ چیزیں اس سے مستثنیٰ ہیں جو بطور دوا کے استعمال کی جاتی ہیں۔ ربا تفاضل اس وقت حرام ہوگا جب وہ چیز انسانی خوراک بن سکتی ہو اور دیر تک باقی رہ سکتی ہے۔ خوراک بننے سے مراد یہ ہے کہ اگر آدمی صرف اس کو کھائے تو غذا کی صورت پوری ہو جائے اور اس پر اکتفا کرنا کفایت کر جائے، جیسے گیہوں، چاول، کھجور، کشمش، انجیر وغیرہ۔ یہ اشیاء اگر اپنی ہی جن سے فروخت کی جائیں تو ان میں کمی بیشی کرنا جائز نہیں۔ البتہ ایسی خوردنی اشیاء جو انسانی خوراک کے کام نہ آتی ہوں یا آتی ہوں دیر پا نہ ہوں، جیسے میوجات وغیرہ، ان کی کمی بیشی کے ساتھ خرید و فروخت ہو سکتی ہے۔ فقہائے مالکیہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ چونکہ حرمت ربا کا مقصود لوگوں کے اموال کی حفاظت ہے، اس لیے اموال ربویہ ایسی چیز کو ہونا چاہیے جو انسانی زندگی کے لیے بنیادی اہمیت کی حامل ہوں، اور وہ ایسی اشیاء ہیں جن پر خوراک کا مدار۔ نیز حدیث میں سونے چاندی کے علاوہ جن 4 چیزوں کا ذکر ہے وہ سب اسی قسم کی اشیاء ہیں۔ گیہوں اور جو سے اجناس کی طرف اشارہ ہے، تمر سے ذخیرہ کے لائق میٹھی چیزیں، کشمش اور شہد وغیرہ کی طرف اشارہ ہے، اور نمک سے ان مسالہ جات کی طرف
جو کھانے کو لذیذ اور بہتر بنانے کے لیے مطلوب ہے۔ ان علتوں میں اور مختلف فقہا کے اجتہادات میں کون سی قابل قبول اور قرین ثواب ہے، اس میں اہل علم کی رائے مختلف ہے۔ خود حافظ ابن رشد نے احناف کے نقطہ نظر کو ترجیح دی۔ البتہ فقہائے حنفیہ کے یہاں اموال ربویہ کا دائرہ بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ اس طرح لوہا، پیتل، تانبا، روئی، زعفران اور اس طرح کی نہ جانے کتنی اشیاء اموال ربویہ میں داخل ہو جائیں گی، بلکہ اس زمانے میں چونکہ وہ چیزیں بھی وزن کے ذریعے فروخت ہونے لگی ہیں جو کسی زمانے میں گنتی سے بیچی جاتی تھی، اس لیے وہ سب اموال ربا کے تحت آ جائیں گے۔ اور چونکہ روپے، پیسے، سونے، چاندی کے قائم مقام ہیں، موجودہ دور کے علماء نے اکثر مسائل میں ان کو درہم و دینار کا درجہ دیا ہے، اس لیے روپے پیسے سے ان اشیاء کی ادھار خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہو جائے گی۔ اسی وقت کو دیکھتے ہوئے فقہائے احناف کو بعض جگہ تعویل و توجیہ کی راہ اختیار کرنی پڑی، چنانچہ روپے پیسے کے ذریعے زعفران، روئی اور لوہے وغیرہ کی بیع کو اس طور جائز قرار دیا گیا کہ دراہم مثقال سے تولے جاتے ہیں اور زعفران، روئی اور لوہا وغیرہ قبان، یعنی اس زمانے کا ایک پیمانہ تھا کہ اس سے تولا جاتا ہے۔ اس لیے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فقہائے مالکیہ کی رائے میں سہولت زیادہ ہے۔ شریعت اسلامی نے سود کی حرمت میں تجارتی اور غیر تجارتی اور ترقیاتی اور حاجاتی قرضوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا، اس لیے تجارتی مقصد سے دیے جانے والے قرض، جیسا کہ آج کل بینک اور سرکاری مالیاتی ادارے دیا کرتے ہیں، ان پر لیا جانے والا سود بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح دوسرے سود حرام۔ اس پہ بہت سا کام کیا گیا ہے۔ علماء نے اس کا خلاصہ نکالا ہے، اگر اس کو دیکھیں اسلام اور جدید معاشی مسائل۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی تفریق کے بغیر ہر طرح کے قرض پر نفع کے وصول کو ناجائز قرار دیا۔ پہلا اصول تو یہ، حضور فرماتے ہیں کل قرض جر نفعا او جر منفعتا فهو ربا۔ ہر وہ قرضہ جو اپنے ساتھ نفع کھینچ کے لاتا ہے وہ سود۔ دوسرا، شریعت نے سرمایہ کار کے لیے نفع اٹھانے کی وہی صورت متعین کی ہے جس میں وہ نقصان کا خطرہ بھی برداشت کرے۔ اس لیے شریعت نے اس بات سے منع کیا ہے کہ مالک زمین اپنی زمین کاشتکار کو کاشت کے لیے دے اور اپنے لیے اس پیداوار کی ایک مخصوص مقدار متعین کر لے جس کی کاشت وہ اس زمین میں کرے گا۔ تیسرا، قرآن و حدیث کی نصوص کے سلسلہ میں یہ اصول تسلیم شدہ ہے کہ ان نصوص میں ہمیشہ الفاظ کے عموم کا اعتبار ہوتا ہے، نہ کہ موقع ورود۔ العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص المورد۔ لہذا اگر نزول قرآن کے زمانے میں تجارتی قرض پر سود کا رواج نہ رہا ہو، تب بھی سود کی جو حقیقت قرآن و حدیث سے ثابت ہوتی ہے اسی کا اعتبار ہوگا اور وہ ہر طرح کے سود پر صادق آتی ہے۔ چوتھی بات، یہ بھی محض ایک مفروضہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں تجارتی قرضوں کا رواج نہیں تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی قبائل اور افراد ایک دوسرے سے تجارتی قرض لیا کرتے تھے، لہذا موجودہ زمانے میں بینک جو سود لیتے ہیں اور جو سود ادا کرتے ہیں وہ سب حرام اور ناجائز ہے اور ان کے سود ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔
علماء نے اتنی احتیاط کی ہے کہ وہ اسی بنا پر کہتے ہیں کہ چونکہ بینک کا سارا سسٹم سودی، اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ فلاں بینک میں جو اسلامی بینکاری ہو رہی ہے فلاں میں، یہ بھی ایک قسم کا دھوکہ ہے، بس پردے ڈال ڈال کے کسی کام کو جائز بنانے والی بات ہے۔ جب یہ سارے بینک ماتحت ہے اسٹیٹ بینک، اور اسٹیٹ بینک جڑا ہوا ہے عالمی بینکوں کے ساتھ، اور عالمی بینکوں میں کھل کے سود ہو رہا ہے، ورلڈ بینک ہو گیا، ایشیا بینک ہو گیا، کوئی بھی دنیا بھر کے مالیاتی ادارے ہو گئے، تجارتی ادارے ہو گئے، وہ سارے انہیں بینکوں کے ذریعے سے کام کر رہے ہیں، ایسے بچا نہیں جا سکتا۔ اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ جب تک یہ سسٹم ٹھیک نہ ہو اس وقت تک بینک کی ملازمت بھی صحیح نہیں، وہ بھی اسی طرح حرام ہے، کیونکہ اگر ایک بینک چلتا ہی سودی کاروبار پہ، سودی معاملات پہ، تو اس میں رہنے والا جو تنخواہ دار ملازم ہوگا ظاہر ہے وہ بھی سود کے ہی پیسوں سے تنخواہ پاتا ہے۔ ایک چیز سود ہے اور حرام ہے، تو بعض لوگ ان کو ذہن میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ بھائی آپ تو کام کرتے ہیں اور کام کے بدلے پیسے لیتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کام کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ آپ وہ کام کر رہے ہیں کہ آپ کے علم میں ہے یہ بات کہ ہمیں جو معاوضہ دیا جائے گا وہ مال حرام سے دیا جائے گا، تو اگر آپ کو پتا ہے اور پھر بھی آپ وہ کام کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ بھی کمپرومائز کر رہے ہیں اپنے دین کو، اپنے شریعت کو، اپنے حلال رزق کو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمہ اللہ کی رائے ہے کہ سود وہ مال ہوتا ہے جو معصوم یعنی شرعاً قابل احترام ہو، مسلمان کے لیے اس کا لینا مباح نہ ہو۔ حربی کا مال معصوم نہیں، اس لیے دارالحرب میں مسلمان کا سود لینا جائز ہے، بلکہ اس کے حق میں یہ سود ہے ہی نہیں۔ مالکیہ، شوافع، حنابلہ، امام ابو یوسف کے نزدیک دارالحرب میں حربیوں سے سود لینا جائز نہیں، اس لیے کہ قرآن و حدیث میں سود کی حرمت کا حکم مطلق ہے، اور اس میں دارالحرب اور دار اسلام کا کوئی تفریق نہیں۔ تو جس طرح دوسرے منہیات اور محرمات کسی خاص خطہ اور علاقے سے مخصوص نہیں ہیں، اسی طرح سود کے بھی کسی خاص علاقے کے ساتھ تخصیص کی بھی کوئی معقول وجہ نہیں۔ واقعہ ہے کہ سود کی حرمت میں شدت اور اس باب میں شریعت کی ذکاوت حس اس دوسرے نقطہ نظر کی تائید میں ہے۔ بہت سی چیزوں نے جو موجودہ زمانے میں آپ دیکھیں روپے، پیسے، درہم، دینار کے درجے میں، لہذا ان میں کمی بیشی کے ساتھ خرید و فروخت کرنا حرام ہے اور سود میں داخل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اشارہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبیعوا الدینار بالدینارین ولا الدرہم بالدرہمین۔ یہاں سونے چاندی کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درہم و دینار کا لفظ استعمال فرمایا، جس میں اس بات کی بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ جو چیز لوگوں کے لیے ذریعہ تبادلہ بن جائے اور ثمن محض کا درجہ حاصل کر لے وہ ربوی مال بن جاتا ہے، اور اس میں کمی بیشی اور نقد و ادھار سود ہو جاتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ قدیم فقہا نے بعض مواقع پر ایک پیسہ کے
بیع 2 پیسہ کے بدلہ بیع الفلس بالفلسین جائز قرار دیا، 1 پیسہ، لیکن وہ اس بات پر مبنی ہے کہ زمانے قدیم میں یہ سکے ذریعے تبادلہ بھی تھے اور خود سامان کے درجے میں بھی خریدے اور بیچے جاتے تھے، لہذا اگر یہ سامان کے درجے میں خریدے اور بیچے جائیں تو اموال ربویہ میں ان کا شمار نہیں ہوگا، اور ظاہر ہے کہ موجودہ حالات میں سکوں کا چلن خالصتاً ثمن کی حیثیت سے ہے، اور اس طرح کی تعویلات سود کا اتنا وسیع دروازہ کھول دے گی کہ پھر سود کی حرمت کی کوئی معنی باقی نہیں رہ جائیں گے، اس لیے یہ صورت بلا شبہ اور یقیناً سود ہی ہے۔ ایسی 2 چیزیں جو ایک جنس کی ہوں اور اموال ربویہ میں سے ہوں، اگر ایک عمدہ اور ایک معمولی ہوں تو بھی ان کے تبادلے میں برابری ضروری ہے، کمی بیشی کے ساتھ خرید و فروخت سود میں داخل ہے اور جائز نہیں۔ رہن کے سامان سے استفادہ کرنا یا رہن کو ایک مخصوص مدت کے لیے مال مرہون کی خریداری کا نام دینا جائز نہیں، مرہون کی خرید اور سود میں داخل ہے۔ اموال ربویہ کی باہم خرید و فروخت کی جائے تو اندازہ سے خرید و فروخت جائز نہیں کہ اس میں کمی بیشی کا اندیشہ ہے، اور یہ سود ہے۔ ایسے تمام معاملات جس میں نفع متعین کر دیا گیا ہو اور نقصان کا خطرہ قبول نہ کیا گیا ہو سودی معاملہ ہے اور قطعاً جائز نہیں۔ تفاسیر میں تفصیلات اس کی موجود، فقہاء نے اس پہ پوری کتابیں لکھی ہوئی، فقہ کی ہر کتاب میں اور تفاسیر میں ہر تفسیر میں، تفسیر قرطبی اٹھا کے دیکھیں، مظہری اٹھا کے دیکھیں، مدارک اٹھا کے دیکھیں، حقانی اٹھا کے دیکھیں، تفسیر عثمانی اٹھا کے دیکھیں، تفسیر روح المعانی اٹھا کے دیکھیں، کشاف اٹھا کے دیکھیں، تفسیر ابن کثیر اٹھا کے، یعنی کوئی بھی تفسیر آپ اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے اتنی تفصیل سے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے اور اس کی حرمت پہ کسی کا کہیں کوئی اختلاف نہیں۔ میں نے وہ بحث کی ہے جو مختصر بھی ہو اور مفید۔ 2 چیزیں ہمارے اپنے علاقائی حوالے سے اور دوسرا ملکی حوالے سے، وہ مختصر الفاظ میں رکھ کے آگے بڑھتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ ہمارے ہاں سود کے کاروبار کو جائز صورت دے کر کاروبار کا حصہ بنا دیا، لیکن اس کے پیچھے وہی سودی سوچ ہوتی ہے۔ مثلا اللہ معاف کرے، یہاں ایک امیر صاحب تھے تبلیغی جماعت کے، ان بیچاروں کا کام یہ تھا کہ وہ جاتے، اس سے کوئی آدمی مالدار تھا تھوڑا، اس سے لوگ قرضہ لیتا تھا، تو وہ قرضہ کو جائز کرنے کے لیے ایک شکل بناتا تھا۔ مثلا کسی آدمی نے اسے کہا کہ جی مجھے آپ 10 لاکھ روپے قرض دیں، تو اسے کہتا آؤ چلیں گوندل کسی بھی شو روم پر، گاڑی کے شو روم پر، وہاں سے تمہارے لیے گاڑی لیتے ہیں اور پھر وہ گاڑی بیچ دیتے ہیں تاکہ سود نہ بنے۔
ٹھیک چلے گئے جی، ایک گاڑی دی ادھار پہ، گاڑی کتنے کی لی؟ 12 لاکھ۔ پھر امیر صاحب کہتے تو نے گاڑی کو کیا کرتا، تو مجھے بیچ دے۔ وہ بیچ دے، کتنے بیچی؟ 10 لاکھ۔ امیر صاحب اسے گن کے 10 لاکھ روپے دے، اسے کہتا ابھی جو شو روم والا ہے اسے اس میں سے وہ دو جو ان کا ہوتا ہے معاملہ، وہ 15-20 ہزار روپے وہ بھی اس سے دلوا دے۔ تو اسے کتنے پیسے ملے؟ 9,80,000۔ اسے دینے کتنے واپس؟ 12 لاکھ۔ کسے دینے؟ امیر صاحب۔ امیر صاحب نے گاڑی کا کیا کیا؟ گاڑی ادھر ہی کھڑی ہو گئی واپس شو روم۔ تو یہ ایک دھوکہ دے کے بیچ میں گاڑی کو لے آتے تھے، حالانکہ بیچ میں گاڑی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، اور شو روم والے کو 20,000 30,000 40,000 گاڑی کے حساب سے پیسے مل جاتے۔ اسے کہتے تیری آپ کی گاڑی نہ بکے گی، نہ لیں گے، نہ لے کے جائیں گے، نہ ہلائیں گے، بس ادھر چابی دیں، آپ چابی میز پہ رکھیں گے، سودا کریں گے، پھر واپس آپ کو چابی دے دیں گے اور ساتھ میں 25-30 ہزار روپے دیں گے۔ تو وہ بھی کہتا ہے یار تیار پیسے مل رہے ہیں تو کیوں نہ میں بھی شامل ہوں، بہتی گنگا میں ہاتھ ہم بھی دھو لیں۔ تو یہ ہمارے علاقے میں نے صرف ایک مثال دی، بہت سی چیزوں میں یہ سرکل کر رہا ہے یہ معاملہ۔ ایک یہ حرام ہے، صاف حرام ہے، صاف حرام۔ دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملک خداداد پاکستان جو ہے اسلام کے نام پہ حاصل شدہ ملک، بہت سے لبرل اٹھ کے آج کہتے ہیں کہ جی اسے لبرل ملک ہونا چاہیے، آزاد خیال اور فلاں یہ۔ اگر لبرل ملک ہی ہونا تھا تو پھر ہم الگ کیوں ہوئے؟ دو قومی نظریہ کہاں گیا؟ یعنی ہم لبرل ملک نہیں ہیں، اسلامی سوچ سے لا الہ الا اللہ کے نعرے کے ساتھ بننے والا ملک ہے، اور رمضان کے مہینے میں 27 رمضان کو بننے والا ملک۔ جب یہ ملک بنا تو قائد کے ساتھ 2 بڑے علماء، جن کا ایک کا ہم حوالہ روزانہ دیتے ہیں تقریباً، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسری طرف مولانا ظفر احمد عثمانی۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کراچی میں جھنڈا اٹھایا، اور مولانا ظفر احمد عثمانی نے ڈھاکہ بنگلہ دیش میں پرچم اٹھایا، پرچم کشائی انہوں نے کی۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جمعیت کے سربراہ تھے۔ تو اسلام کے نام پہ یہ ملک بنا، اسلام کی آواز پہ بنا۔ قائد کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ بچہ بچہ بولتا تھا لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ کے نام پہ ملک وجود میں، لیکن اس ملک کو اب تک وہ بہاریں نصیب نہیں ہو سکی جو ایک نظام اسلام کی بہاریں ہونی چاہیے۔ دیدہ دانستہ اسے روکا گیا، اس کے نظام کے چینج کرنے سے اسے روکا گیا۔ شکلیں تبدیل ہوتی رہیں، نعرے لگتے رہے، اسلام کے نعرے لگتے رہے۔ ضیاء الحق نے 11 سال یہاں اسلام کے نام پہ حکومت کی، اور
اس نے جو ریفرینڈم کروایا تھا اس ریفرینڈم میں کیا جملہ تھا کہ تمہیں اسلام چاہیے یا نہیں چاہیے؟ لوگوں کو جو ریفرینڈم کروا کے اپنے لیے حکومت پکی کی تھی کہ تمہیں اسلام چاہیے یا نہیں چاہیے، تو ہر بندے نے کہا ہمیں اسلام چاہیے. تو اس نے کہا اسلام کا مطلب یہ ہے کہ ضیاء الحق چاہیے. تو 11 سال اس نے حکومت کی. مولانا امیر بجلیگر صاحب کہا کرتے تھے خدا اسلام دے بخرگاڑی چولے وہ سپور رہا رسے دلے. کہا کرتے کہ گدا گاڑی میں بھی اگر اسلام کو ڈال دیتے آپ، شاید آپ کسی کتاب کو کہہ رہے ہیں، کس چیز کو کہہ رہے ہیں، کسی تھیلی کو کہہ رہے ہیں، کاغذات کو کہہ رہے ہیں، کسی قانون کو کہہ رہے ہیں، اور افغانستان میں ہوتا تو 11 سال میں وہ وہاں سے پیدل چلتا چلتا یہاں تک پہنچا تھا. آپ کا اسلام تو ابھی تک آیا نہیں ہے 11 سال ہو گئے. تو نظام لانا نہیں تھا، صرف اس نام کو استعمال کرنا. پچھلا ایک دور گزرا جس میں نواز شریف صاحب نے ایک وقت میں اعلان کیا تھا کہ میں امیر المومنین بننے جا رہا ہوں. پتہ نہیں آپ کو یاد ہوگا یا نہیں یاد. میں امیر المومنین بننے جا رہا ہوں. ہمارے استاد تھے شیخ حسن جان صاحب شہید اسلام رحمۃ اللہ علیہ. وہ نہ صرف مضبوط عالم بلکہ جری عالم، بہادر عالم، وہ حق کو کھل کے بیان کرنے والے. انہوں نے ایک گروہ بنایا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں علماء و مشائخ. علماء و مشائخ کے ساتھ کانفرنس کی، آج وزیر اعظم نے، آج فلاں نے. علماء و مشائخ نے وزیر اعظم کی حکومت کی ہر بات کی توثیق کری. تو اس نے بھی اپنے دور میں اپنے آپ کو امیر المومنین کہلوانے کے لیے علماء و مشائخ کانفرنس بلائی. شیخ الحدیث مولانا حسن جان صاحب شہید اسلام رحمۃ اللہ علیہ قومی اسمبلی میں جمعیت علماء اسلام کے ممبر کے طور پہ بھی موجود، اسلامی نظریاتی کونسل میں بھی تھے، اور یہ جو ہلال کمیٹی ہے اس میں بھی. اس سے بھی انہوں نے استعفیٰ دیا تھا، اور وہ بھی وجہ یہ تھی کہ کچھ علاقوں کی گواہیاں یہ قبول نہیں کرتے. خیر جانے دیتے ہیں اس معاملے کو. لیکن کیا ہوا کہ جب علماء مشائخ کانفرنس ہوئی تو حضرات نے کہا کہ سب نے متفق ہو گئے شیخ حسن جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اپنا متکلم مقرر کیا. تو جب آئے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب، اور یہ اس وقت بھاری مینڈیٹ لے کے آئے تھے، تو اس زعم میں تھے کہ مجھے آج ایک لقب ملنے والا ہے امیر المومنین کا. تو مولانا حسن جان صاحب نے ان کی کلاس لی، خوب زبردست کلاس. کہا تمہیں پتہ ہے امیر المومنین ہوتا کون؟ امیر المومنین کا ترجمہ کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، اس کے پیچھے کتنے لوگوں کا ایک بڑا تصور موجود. تم مذاق کر رہے ہو امیر المومنین کے لفظ کا ساتھ. کیونکہ انہی دنوں میں کچھ بیانات آ گئے. ایک طرف تیاری ہو رہی تھی امیر المومنین کا ٹائٹل لینے کے لیے، اور دوسری طرف یہ بیانات چل رہے تھے کہ عورتوں نے کہا کہ اگر آپ امیر المومنین بن گئے تو ہمارا کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا آپ اسی طرح پھرو گی، اس میں کیا ہے، امیر المومنین صرف نام ہی لینا ہے، نام لینا ہے صرف. لوگوں نے کہا سود کے کاروبار والوں نے ہماروں کو کیا ہوگا. میں کہا اسی طرح چلتا رہے، کوئی سی بات. لوگوں نے کہا کہ سینما گھروں کو، نے کہا اسی طرح چلتا رہے، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. تو اس نے پھر کہا حضرت نے کہ آپ نے مذاق سمجھا ہوا، سود چلتا رہے گا، آپ امیر المومنین. سینما گھر چلتے رہیں گے، آپ امیر المومنین. فحاشی اور ریانی کا بازار گرم رہے گا، آپ امیر المومنین. تو اسے مسکت جوابات دیے کہ اس ٹائٹل کو استعمال مت کرو، اس کا غلط استعمال مت کرو، تو اللہ بھلا کرے. وہ سمجھ گیا بات، پھر نہیں ہوا استعمال. بولو اب جو ہے مدینہ کی ریاست چل رہی ہے ہمارے آپ کے سامنے، یہ ویسے نہیں چل رہی.
یہ جو نظام چلانے والے لوگ ہیں انہیں پتہ ہے کہ ہمارا پاکستانی مسلمان جو ہے وہ اسلام پسند ہے، اس وجہ سے اس نعرے کو بار بار استعمال کیا جاتا ہے۔ ضیاء کے دور میں بھی استعمال ہوا، اس کے بعد بھی استعمال ہوا، آج بھی استعمال ہوا، لیکن اس کا آپ دیکھیں اگر حقیقی تصور آ جائے تو واقعی بہار آ جائے، واقعی بہار آ جائے۔ اور اللہ کرے کہ ہمیں زندگی میں وہ دن دیکھنے کو ملے کہ اس ملک میں اسلام کا حقیقی نظام قائم۔ بہر کیف تو اگر آج بھی 1992 میں کیس داخل ہوا ہے عدالت، 1992 تو کون سا مظلوم کیس ہے جس کا اب تک فیصلہ نہیں سنایا گیا؟ وہ سود کے معاملے کا کیس۔ آج تک پاکستان کی عدالتیں، شرعی عدالت یہ فیصلہ نہیں کر سکی کہ سود کے معاملے میں کیا کرنا چاہیے اس ملک میں۔ فیصلہ آتا ہے اسے پیچھے دھکیل لیتے ہیں، فیصلہ آتا ہے اسے پیچھے دھکیل لیتے ہیں، فیصلہ آتا ہے اسے پیچھے، اور اپنے مطلب کے کیسز روز آنا لگتے ہیں۔ ہفتے بعد ایک کیس ایک چل رہا ہے، اسی کیس کو اگلے ہفتے جی پھر سماعت کے لیے تیار ہو جائے، فل جو ہے تو کورٹ سماعت کرتا ہے۔ کیا ایک ہی مظلوم کیس ہے، کیونکہ اس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے، اس کا تعلق مذہب کے ساتھ ہے، اس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، اس کا تعلق اسلامی نظام معیشت کے ساتھ ہے، اور دنیا سودی نظام معیشت میں چل رہی ہے، اور ہم تو چونکہ دنیا کے تابع دار ہیں، ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے۔ مذہب نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بھاڑ میں جائے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے سود جو صریح حرام عمل، اللہ جل شانہ کیا فرماتے ہیں دیکھیے، فرمائے الذین، وہ لوگ یاکلون الربا جو کھاتے ہیں سود، لا یقومون نہیں اٹھیں گے قیامت کو، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان، مگر جس طرح کے اٹھتا ہے وہ شخص جس کے حواس کھو دیے ہوں جن نے لپٹ کر شیطان نے، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، لپٹ کر، شیخ الانصاف معنی کرتے ہیں۔ لاہوری صاحب فرماتے ہیں کہ حواس باختہ کر دیا ہو جس کو شیطان نے لپٹ کر، حواس باختہ یعنی اس کا دماغ اپنی جگہ پہ نہ، مدہوش۔ یاکلون الربا، اوپر انفاق کا ذکر ہوا، اس سے پہلی آیت کو دیکھیں، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وہاں صدقے کا ذکر، صدقہ کا مطلب کیا ہے؟ صدقہ تھوڑا دو اس پہ تمہیں زیادہ نفع ملے گا، اللہ 70 گنا 700 گنا اس سے بھی بڑھا کر دیں گے، 10 گنا سے شروع ہوگا اور 700 گنا تک تو عدد ہے، اس کے بعد اس سے اضافہ۔ تو وہاں کہا کہ صدقہ دو اور اضافہ پاؤ، یہاں انہوں نے کہا کہ سود پہ دو اور اضافہ پاؤ، دونوں کا ربط ہے آپس میں، کہ دونوں جگہ اضافہ اور زیادت طلب کی جاتی ہے یا عطا کی جاتی ہے۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون، نہیں اٹھیں گے قیامت کے دن، الا کما یقوم الذی، مگر وہ آدمی جس طرح کھڑا ہوتا ہے وہ آدمی، یتخبطہ الشیطان، کہ شیطان نے
لپٹ کر جس کو مخبوط کر دیا ہو، حواس باختہ کر دیا ہو، من المس، مس کہتے ہیں ٹچ کرنے کو، لپٹ کر. ذالک بأنہم، یہ بسبب اس کے ہیں، یہ حالت ان کی اس واسطے ہے کہ قالو، انہوں نے کہا، انما البیع مثل الربا، کہ سودا گری تو سود کی طرح. ایسا کیوں کہا انہوں نے؟ دیکھا بھائی یہ پیسے ہیں، آپ پیسے کسی کو دے دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ یہ لو 100 روپے، مجھے کل 120 دینا. یہ بھی کاروبار ہے. مثلا کیسے؟ یہ تو بالکل کاروبار کی طرح ہے. کیسے؟ کہتے ہیں یہ قلم ہے، کوئی آدمی قلم لیتا ہے تو جب جاتا ہے بازار سے قلم لینے کے لیے، تو جس آدمی نے قلم لیا ہوتا ہے اس نے 10 روپے کا قلم لیا اور بیچا کتنے میں؟ 12 روپے، 15 روپے، 20 روپے. اس نے بھی تو پیسے کمائے. اگر وہ جائز ہے تو یہ کیوں نہ جائز؟ ہم اس کی پوری تفصیل پڑھ چکے ہیں کہ سمن بالسمن، جو بظاہر سامنے کا پیسہ ہے اس پہ آپ سود نہیں لے سکتے، اضافہ نہیں لے سکتے. ہاں جنس اگر بدل جائے گی، کوئی چیز آپ خرید رہے ہیں، ظاہر ہے جس نے قلم آپ کو دیا ہے اس نے قلم کہیں سے لایا ہے، اس نے اس پہ مشقت کی، اسے رکھا ہے، اسے سنبھالا ہے، اس پہ اس کا خرچہ کرایہ لگا ہے، اسے نفع کا حق. یہ اس طرح نہیں. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے حلال قرار دیا بیع کو اور حرام قرار دیا سود کو. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، بس جس کے پاس آئے نصیحت من ربی، اس کے رب کی جانب سے، فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ، فَانْتَهَا پس وہ باز آ گیا، عن اکلہ، اس کے کھانے سے، یعنی سود کے کھانے سے. فَلَهُ مَا سَلَفَ، اس کے لیے وہ ہے جو پہلے گزر چکا، اس کے واسطے ہے جو پہلے ہو چکا، مطلب جو پہلے معاملات ہو چکے. یہ آیات ہیں، اس سے پہلے سود کا کاروبار چل رہا تھا تو آیات آئی کہ پہلے جو کام ہو رہا تھا اسے جانے دیجیے، اب کی بات کر رہے ہیں، اب کے بعد سود نہیں. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور ان کا معاملہ اللہ کے حوالے، یعنی جو پہلے سود ہو چکا ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیتے، اللہ معاف کر دے گا. وَمَنْ عَادَ، جو کوئی پھر سود لیوے دیوے، اس کے بعد پھر کام کرے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ رہیں گے اس میں. تخویف اخروی اصحاب ربا کے لیے جو مانعین ہیں انفاق سے. یمحق اللہ الربا، اللہ مٹاتا ہے سود کو، ویربی الصدقات، اور اللہ بڑھاتا ہے صدقوں کو. صدقات بظاہر کیا ہے؟ بظاہر الٹا ہے نا. بظاہر آپ صدقہ دیتے ہیں تو آپ کا مال کم ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اسے بڑھاتا ہوں. بظاہر آپ سود لیتے ہیں تو آپ کا مال بڑھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اسے گھٹاتا ہوں. اب جاؤ تجربہ کرو، دنیا میں پھرو. جو لوگ بھی سود کا کاروبار کر رہے ہیں، بینکوں کے بینک خراب ہوئے پڑے. برطانیہ نے ہوشیاری کی ایک وقت میں جب سود کا کاروبار عروج پر تھا. آج سے تقریباً 12-13 سال قبل جو عالمی کرائسس آیا تھا معیشت پہ، اس میں برطانیہ زیادہ متاثر نہیں ہوا. وہ اس وجہ سے کہ وہاں اسلامی بینکاری بھی ہوتی ہے. کچھ زاویوں سے وہ اسلامی بینکاری کرتے ہیں. اب بھی بہت سے ممالک ایسے ہیں جو اسلامی بینکاری کر رہے ہیں اور اس میں اسلامی بینکاری چل رہی ہے. لیکن ہمارے پاکستان میں ہمارے ارباب حل و عقد نے یہ قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ ہم نے بس امریکہ کے پیچھے نیت باندھ کے کھڑے ہو جانا.
وہ رکوع کرے تو ہم نے رکوع کرنا، وہ سجدہ کرے تو ہم نے سجدہ کرنا۔ منہ میرا کعبے کی طرف ہے لیکن نیت میری امریکہ کے پیچھے۔ تو اس طرح نظام چل رہا ہے۔ اللہ جب کہہ رہا ہے کہ میں صدقوں کو فائدہ مند بناتا ہوں، سود کو کیا کرتا ہوں، مٹاتا ہوں، تو ہم اپنے ملک کو دیکھ لیں، ہم نے جتنے قرضے آج تک لیے ہیں سودی نظام کے تحت لیے، بڑھ ہی رہا ہے نظام۔ وہ ایک من چلے مولوی نے کہا تھا نا کہ ماں اقتدار ملے نا تو میں انہیں آکسا نکلو کیڑا سود جائز نہیں، جلو کیڑا قرضہ۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی ملک کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں، کسی بھی، اگر آپ کے ملک میں قانون کے حساب سے سود منع ہے آپ ان سے بات تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر قانون ہی نہیں ہے، آپ خود سود کے قانون کے حوالے سے 1992 میں پڑا ہوا کیس ابھی تک 2020 ہو گیا ہے، ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا اور نہ ہونے دیا جاتا ہے۔ تو آپ کے پاس کور تو نہیں ہے نا کسی قانون، آپ جب عالمی اداروں سے بات کرتے ہیں تو کیا بات کریں گے، نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے اپنے بالوں پر خود کاٹے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ معاملہ سامنے ہے اور ملک روز بروز قرضے کے دلدل میں ڈوب رہا ہے۔ پرویز مشرف صاحب نے لیے تھے 5 ارب ڈالر قرضہ، 6 ارب ڈالر، اگلی حکومت آئی تو قرضہ 14 ارب ڈالر ہو گیا، 16 ارب ڈالر، اس سے اگلی حکومت آئی تو 25 ارب ڈالر ہو گیا، 24 ارب ڈالر، 24 یا 25۔ اور جو بزرگان ہیں نا، جو معیشت کے بزرگان، وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت جب جائے گی تو 50 ارب ڈالر قرضہ ہوگا ملک۔ تو یہ ترقی کر رہا ہے یا زوال کی طرف جا رہا ہے سود کا معاملہ؟ اللہ فرما رہے یمحق اللہ الربا، اللہ مٹاتا ہے سود کو، ویربی الصدقات، اور بڑھاتا ہے، یمحق اللہ الربا، جلالین ینقصہ ویذہب برکتہ، اللہ اسے کم کرتا ہے، اس کی برکت چلی جاتی ہے، ویذہب برکتہ والصدقات ویربی الصدقات، اور بڑھاتا ہے صدقات کو، ویزیدها، بڑھاتا ہے صدقات، واللہ لا يحب كل کفار نثیم، اللہ جل شانہ محبت نہیں کرتا ہر گنہگار، ہر ناشکر گنہگار سے، یا کسی ناشکر گنہگار سے، کل بشارت ہے مقابلۃ ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات، انہوں نے عمل کیا، واقاموا الصلاۃ، نماز قائم رکھا، وآتوا الزکاۃ، اور دیتے رہے زکوٰۃ، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا، اور چھوڑ دو، ما بقی من الربا، جو باقی رہا سود سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ کئی روایات اس میں موجود ہیں، بعض کہتے ہیں سدی نے کہا ہے کہ نظرت فی العباس و خالد بن ولید، یہ دونوں جاہلیت میں شریک تھے،
ربا کا معاملہ کرتے تھے. جب اسلام آیا اور ان کے پاس سود کے بڑے بڑے مال اور ذخیرے تھے، اللہ نے اس آیت کو نازل کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان کل ربا من ربا الجاہلیت موضوع واول ربا اضعه ربا العباس بن عبد المطلب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ آج سے سود کا ہر معاملہ ختم، اور پہلا ربا کا معاملہ جو عباس بن عبد المطلب کا ہے میں اسے ختم کرتا ہوں. حالانکہ سود بہت بڑا جمع ہو گیا تھا لوگوں پر عباس کا، لیکن حضور نے معاف کر دیا، ختم کر دیا. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما اترکوا جلال، چھوڑ دو ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، ان کنتم صادقین فی ایمانکم، اگر تم اپنے ایمان میں سچے ہو. جلال فإن لم تفعلوا، اگر تم یہ نہ کرو، اگر تم یہ نہ کرو یعنی نہ چھوڑو سود کے کام کو، فأذنوا معنی اعلموا، خبردار ہو جاؤ، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو تیار ہو جاؤ لڑنے کو اللہ اور اس کے رسول سے. کانپ جاتا ہے کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں لڑنے لگا ہوں تم سے. دو جگہ یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، دو جگہ. ایک من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. اللہ فرماتے ہیں جب کوئی اولیاء اللہ سے ٹکراتا ہے تو اللہ خود میدان میں آ جاتا ہے. فرعون سے اللہ کا ولی ٹکرایا موسیٰ، نمرود سے اللہ کا ولی ٹکرایا ابراہیم. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میدان میں اترے تو ابو جہل کمپنی سے اللہ کی ولایت ٹکرا رہی، اللہ خود آئے. کیا مطلب؟ بدر میں آپ کو مدد نظر آ رہی، احد میں نظر آ رہی، خندق میں نظر آ رہی تھی. آج بھی گر ہو براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. کوئی فرق نہیں پڑا، اللہ تو نہیں بدلا نا، ہم بدل گئے، ہم بدل گئے. اللہ فرماتے ہیں فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ، ایمان کو واپس لے آؤ اپنے مقام پر. تو پھر سوچو یہ کتنا بڑا اعلان ہے. اس طرح فرعون اللہ کے مقابلے کے لیے کھڑا تھا، نمرود اللہ کے مقابلے کے لیے کھڑا تھا. ایک سود خور آدمی اور سودی نظام کا دفاع کرنے والا، وہ اسی طرح اللہ کے نظام کے مقابلے میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو آ جا مقابلے میں، تو میرا کیا کر سکتا ہے. پھر جب اللہ مقابلے میں آ جائے تو پھر کرتے رہو جو کچھ کرنا ہے. صحابہ کرام نے چیخ مار کے کہا تھا لا یدی لنا بحرب من اللہ ورسولہ، ہمارے ہاتھ ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ مقابلہ کریں. اللہ کے رسول اعلان کر دیو ہم نہیں ہیں اس کام میں، بس ختم آج کے وقت. لا یدی لنا بحرب من اللہ ورسولہ، کیونکہ اعلان اتنا بڑا ہے. اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر یہ نہیں چھوڑتے اس کام کو، فَأَذِنُوا، انہیں خبردار کر دو، کہہ دو انہیں بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تیار ہو جاؤ لڑنے کو اللہ اور اس کے رسول سے. فَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کرتے ہو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، فَلَكُمْ أُصُولُ أَمْوَالِكُمْ، تمہارا اصل مال جو قرضے میں تم دیا تھا وہ تمہیں مل جائے گا، اصل مال تمہارا. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو کسی پر، ولا تظلمون، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. یہاں ایک سوال اٹھتا ہے جو بہت سے لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں انفرادی زندگی میں بھی. ہم جب سود پہ اعتراض کرتے ہیں کہ حکومت نہیں کر رہی، ایسا کر رہی، ویسا کر رہی، تو وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو مجبور ہیں قرضہ لینے پر،
تو مجبور ہے قرضہ لینے۔ اور ہم کب سود لے رہے ہیں؟ ہمیں تو سود دینا پڑتا ہے۔ ہم نے ابھی ایک حدیث پڑھی ہے کہ سود کا لینا بھی، سود کا دینا بھی، سود کا معاملہ لکھنا تک بھی حضور نے اس پہ لعنت کی ہے۔ تو اس طرح آپ اپنے آپ کو نہیں چھڑا سکتے۔ ہم نے جب پہلا سود لیا، یہ اس پہلے سودی قرضے کی برکت ہے۔ پہلے 6,000 ڈالر تھا، 600 ارب ڈالر، اب پہنچ گیا ہے 30 تک، اور یہ پہنچے گا 50 تک۔ پھر آگے بڑھیے کیا ہوگا؟ اب 24 سے 50 ہو گیا ہے تو 50 سے 100 ہو جائے گا۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ، اور کیا لڑائی ہوتی ہے اللہ کی؟ ہاں جی، ہمارے پشتوں میں ایک مثل ہے، مثال، اللہ سے غڈام نشتے جتالے قصر کے رواج دا شعر ہے۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ۔ فَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر ہو تنگ دست، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، مہلت دیں۔ قرضے کا معاملہ ہے، آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے، وہ تنگ دست، تو آپ کیا کرو؟ اللہ فرماتے ہیں اسے تھوڑی سی مہلت دے دو۔ جلالین نے کہا فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ عَلَيْكُمْ تَأْخِيرُ، معاملے کو تاخیر کا شکار کرو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اللہ فرماتے ہیں اگر بخش دو تو بہت بہتر ہے۔ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم کو سمجھ ہو، اگر تم کو سمجھ ہو۔ یہ کرے گا کون؟ جو سمجھ والا ہو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، لوٹائے جاؤ گے جس میں اللہ کی طرف، ثم توفی کل نفس، پھر پورا دیا جائے گا ہر ایک نفس کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آخری آیت ہے قرآن کریم کی جو نازل ہوئی، ہم نے اس کی تفسیر بھی بڑی، بخاری شریف میں ذکر ہے، حافظ عماد الدین ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں بھی سے لاتے ہیں۔ علامہ ابن جریر طبری اور ابن کثیر نے ذکر کیا ہے کہ بعض کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آخری آیت ہے، لیکن انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہلی الیوم اکملت لکم والی آیت کے 80 دن بعد وفات، اور جو دوسری آیت ہے الیوم واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس سے 9 دن بعد وفات پائے۔ تو آخری آیت کون سی ہوئی؟ خود واضح ہو گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کی تعویل کی کہ الیوم اکملت لکم جب کہہ دیا کہ آج دین مکمل ہو گیا، اس کے بعد آیت کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا کہ آخری آیت جو ہے وہ الیوم اکملت لکم قانون کے اعتبار سے، یعنی قوانین میں، مسائل میں آخری آیت ہوئی، یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج سارے قوانین مکمل ہو گئے، اس کے نیچے زندگی گزارو۔ لیکن اس میں ان سارے قوانین پر بشمول اس آیت کے عمل کرنے کے لیے اور اس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اور آخرت کے سفر کی یقین دہانی اور تازگی کرنے کے لیے کیا فرمایا؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ
ایک جامع اور مکمل آیت۔ یہاں پہ امور انتظامیہ کا ذکر کرتے ہیں، پہلا معاملہ دین کا ذکر کرتے ہیں، قرضے کا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم معاملہ کرو آپس میں ادھار کا۔ اب جو پہلا معاملہ تھا ادھار کا، وہ ادھار سود جو ممنوع ادھار ہے، اب جائز ادھار بتاتے ہیں۔ اذا تداینتم بدین، جب تم معاملہ کرو، اذا تعاملتم بعمل، یا اذا تعاملتم بدین، جب تم قرضے کا معاملہ کرو، الی اجل مسمى فاکتبوہ، کسی مخصوص نیٹے تک، مخصوص وقت تک کوئی معاملہ کرو، یعنی جب تم معاملہ کرو آپس میں ادھار کا، فاکتبوہ، تو اسے لکھ لیا کرو، لکھ لیا کرو، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ لکھ لے تم میں لکھنے والا عدل اور انصاف کے ساتھ، وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، اور انکار نہ کرے لکھنے والا، أَن يَكْتُبَ، کہ لکھے، كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، جیسا کہ سکھایا اس کو اللہ جل شانہ نے، فَلْيَكْتُبْ، چاہیے کہ، یعنی اللہ نے اس پہ احسان کیا کہ اسے لکھنا پڑھنا سکھایا۔ عرب میں ویسے لکھنے پڑھنے والے لوگ بہت کم تھے، جب قرآن نازل ہوا تو 40 لوگ تھے جو لکھتے پڑھتے تھے، 40-42 لوگ، جس کا ذکر آتا ہے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، جب معاملہ ہو تو املا کون کرے گا، یعنی کون بتائے گا کہ ایسا ایسا لکھو، ہر کوئی نہیں بتا سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، جو مقروض ہے وہ بتائے گا میرے اوپر اتنا اتنا قرضہ ہے، لکھو، یعنی جو قرض دینے والا ہے وہ املا نہیں کرے گا، وہ نہیں بتائے گا، جو مقروض لے رہا ہے اس سے پوچھا جائے گا، ہاں بھائی بتاؤ کیا معاملہ ہے تمہارا۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي، بتائے بتلاتا جائے، کون، الذی، وہ، علیہ الحق، جس پہ حق ہے، یعنی اس پہ قرضہ۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے، یعنی کم کر کے نہ بتائے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا وَلَا يَنْقُصْ مِنْهُ شَيْئًا، اس سے کسی چیز کو کم نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اگر وہ آدمی جس پہ حق ہے سفیہاً، بے عقل ہو، او ضعیفاً، یا کمزور ہو، اتنا کمزور کہ بول نہ سکے، اتنا بے وقوف ہو، اتنا بے عقل ہو کہ وہ بات کو سمجھا نہ سکے، لکھوا نہ سکے، او لا يستطيع ان يمل، اور یا طاقت نہ رکھتا ہو خود بتلا سکے، ہوا وہ، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ، بس چاہیے کہ پھر املا کرے اس کا مختار، اس کا وارث، شیخ الانصاف معنی کرتے ہیں اس کا کار گزار، تو اس کے آگے پیچھے چلتا وہ بتا۔ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، وہ انصاف سے بتائے، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور گواہ پکڑ لو 2 گواہ، من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے، فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر 2 مرد نہ ہوں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لو، ممن ترضون من الشہداء، اب یہاں پھر مائی باڈی مائی چوائس، ان کا اعتراض آ گیا کہ 1 مرد کی گواہی 2 عورتوں کے برابر کیوں، اللہ خود وجہ بتا رہے، فرجل وامرأتان، 1 مرد 2 عورتیں، ممن ترضون من الشہداء، ان میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو گواہوں میں، ان تضل احداہما، ان تنسی احداہما، کہ ان دونوں میں سے جب ایک بھول جائے گی، فتذکر احداہما الاخری، تو ایک دوسرے کو یاد دلائے گی، احداہما الذاکرۃ الاخری الناسیۃ، عورتوں کو بات جلدی بھول جاتی ہے، تو اس کی طرف اشارہ کیا گیا، وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اس میں ایک اور نقطہ میں آپ کو سمجھا،
شہادت اور گواہی میں کیا ہوتا ہے کہ گواہوں کو کھینچا جاتا ہے، آؤ اکیلا کو گواہی دے، تو روزانہ پھر عدالتوں میں جانا پڑتا ہے۔ تو اللہ نے اسے پروسیس کو عورتوں کے کھاتے میں مشکل کر دیا۔ اب کیا ہے کہ ایک مرد ہے، 2 عورتیں اس کی برابر۔ اب لوگ کہیں گے کتنے گواہ لاؤ؟ 3 گواہ جی لاؤ، جی دوسرا مرد نہیں ہے، یہ آدمی ہے ایک مرد، لیکن وہ کہتا ہے یار کون اس کے پیچھے جائے گا، کون اسے قائل کرے گا، کون اسے راضی کرے گا، آسانی کے لیے اپنے عورتوں کو بیچ میں ڈال دیتا۔ پھر ان عورتوں کے لیے مسئلہ اور مشکل ہو جائے گی کہ وہ عدالت تک روزانہ جاتی آتی رہتی۔ تو اللہ نے ان کے مسئلے کو مشکل بنا دیا تاکہ لوگ 2 عورتوں کو راضی کرنے کے بجائے ایک آدمی کو راضی کر لیں کہ آؤ بھائی ہمارے ساتھ معاملے کو لکھو۔ عورت گھر کے کاموں میں اتنی مشغول، اپنے بچوں کے ساتھ اتنی مشغول، تو یہ اضافی ٹینشن، پرائے کام میں گواہ بن کے چلو، تو یہ مشکل بنایا تاکہ عورتیں اس عمل سے محفوظ ہو جائیں۔ یہ بھی ایک تصور ہے اس حوالے سے۔ فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ، اور انکار نہ کریں گواہ، اِذَا مَا دُعُوا، جب بلائے جائیں، وَلَا تَسْأَمُوا، اور کاہلی نہ کریں، سستی نہ کریں، یعنی سستی نہ کرو انہیں کہا جا رہا ہے، وَلَا تَسْأَمُوا، سستی نہ کرو، کاہلی نہ کرو، ان تکتبوہ، کیسے لکھو معاملے کو، صغیراً او کبیراً، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، الی اجلہ، اس کی میعاد تک، ذالکم اقسط عند اللہ، یہ ہے اللہ کے ہاں پورا انصاف، اللہ کے نزدیک پورا انصاف ہے۔ جلالین معنی کر رہا ہے ذالکم اقسط عند اللہ، ذالکم اعدل عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ عدل کی بات ہے، انصاف کی، وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور بہت درست رکھنے والا ہے گواہی کو، وَأَدْنَا لَا تَرْتَابُوا، وَأَدْنَا، اور بہت نزدیک ہے کہ تم شک میں نہ پڑو، اللہ ترتابوا الا ان تکون تجارتا حاضرتا، مگر یہ کہ ہو سودا آمنے سامنے، الا ان تکون هذه المعاملہ، یہ معاملہ جو تجارت کا ہے، تجارتاً حاضرتاً، ایسی تجارت جو آمنے سامنے ہو، مگر یہ کہ سودا ہو ہاتھوں ہاتھ۔ شیخ الانصاری معنی کرتے ہیں تدیرونہا بینکم، لیتے دیتے ہو آپس میں، فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوہ، ساتھ لے رہے ہو، ساتھ دے رہے ہو، ساتھ لے رہے ہو، تو معاملہ سامنے سامنے اور معاملہ کلیئر ہو گیا تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فلا جناح علیکم اللہ تکتبوها، تم پہ کوئی گناہ نہیں کہ اگر تم اس معاملے کو نہ لکھو، کوئی گناہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اللہ اس کے بارے میں بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اسے لکھ لو، یہ معاملہ لکھنے کا۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور گواہ کر لیا کرو جب آپس میں سودا کرو، وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، نقصان نہ کرے لکھنے والا اور نہ گواہ، وَإِن تَفْعَلُوا وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، ایک بات یہ کہ اس کا کاتب و شہید کو بھی نقصان نہ دیا، جو لکھنے والا ہے اسے بھی رگڑا لگتا ہے، پھر گواہ کو بھی۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم کرو ایسا فَإِنَّهُ، تو یہ گناہ کی بات ہے تمہارے اندر، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ سکھلاتا ہے تمہیں۔ علم کی 2 قسمیں نا، ایک علم کسبی ہے اور ایک علم لدنی۔ کسبی وہ ہے جو ہم کسب کرتے ہیں، لدنی وہ ہے جو اللہ دیتا ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا
فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں سکھاتا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ جل شانہ ہر چیز پہ علم رکھنے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اگر تم ہو سفر میں، وَلَمْ تَجِدُوا مَاءً وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اللہ نے کتنا کھول کھول کے وضاحت کے ساتھ ہر ایک اینگل سے بیان کیا ہے مسائل۔ سفر میں ہو، تمہارے پاس کاتب نہ ہو تو کیا کرو؟ فرمایا فرحان مقبوضہ، تو گروہ ہاتھ میں رکھنی چاہیے۔ شیخ الانصاف معنی کرتے ہیں فرحان مقبوضہ فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربا، فرمایا تو گرہ ہاتھ میں رکھنی چاہیے، پھر اگر اعتبار کرے ایک دوسرے کا تو چاہیے کہ پورا ادا کرے وہ شخص کے جس پر اعتبار کیا اپنی امانت کو۔ ایک معنی ہے تو گروی پر قبضہ کیا جائے، تو گرہ ہاتھ میں رکھنا چاہیے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ فرحان مقبوضہ، اب رہن کا یہ صورت کیا ہوگا؟ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی اگر سفر میں قرض اور ادھار کا معاملہ کرو اور دستاویز کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو قرض کے عوض کوئی چیز مدیون کو رہن رکھ دینی چاہیے۔ فائدہ، سفر میں رہن کی حاجت پر نسبت قدر زیادہ ہوگی، یعنی خدر میں تو رہن کی ضرورت نہیں، آدمی لکھ لیتا ہے معاملہ، کیونکہ خدر میں جب گھر میں مقام پہ اسے خدر کہتے ہیں۔ کاتب اور شہادت سے بھی بسہولت صاحب دین کا اطمینان ممکن ہے، اس لیے سفر میں رہن کا حکم ہو اور نہ حضر میں، اور کاتب کی موجودگی میں بھی رہن درست ہے، جیسا کہ حدیث میں موجود ہے۔ اگر صاحب دین کو مدیون پر اعتماد اور اس کا اعتبار ہو اور اس کے لیے رہن کا طالب نہ ہو تو مدیون کو لازم ہے کہ صاحب دین کا حق تمام و کامل ادا کر دے اور خدا سے ڈرتا رہے۔ اس مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ گھر میں اپنے علاقے میں آپ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس رائٹر موجود ہے، وہ لکھ لے گا معاملے میں، اسٹامپ پیپر پہ لکھ لیں گے، اسٹامپ فروش موجود ہے۔ لیکن اگر آپ باہر نکل گئے سفر کے لیے تو ظاہر ہے آپ کسی جنگل میں سفر کر رہے ہیں یا کسی ایسی جگہ پہ سفر کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کے پاس کاتب موجود نہیں اور سفر میں چیزوں کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، تو ایک آدمی نے کہا دوسرے سے مجھے یہ فلاں چیز دے دو، نے کہا کہ کیسے دے دوں گا، جب گاؤں جائیں گے میں تمہیں پیسے دے دوں گا، میرے پاس پیسے نہیں ہے، سفر میں ضرورت پڑ جاتی ہے، تب کیا کریں؟ تو اگر اس پہ اعتماد ہے تو پھر تو رہن نہ لے کہ ٹھیک ہے یار تو میرا دوست ہے اور میں تمہیں جانتا ہوں، تم معاملات کا صاف ہے، یہ لو، پھر وہاں جا کے مجھے دے دے، وہ کہے گا ٹھیک ہے۔ اگر وہ معاملات کا صاف ہوگا تو وہ دے دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اسے کہ ڈرو اللہ سے، اب معاملے میں خرابی مت کرو۔ اور اگر اسے اعتماد نہیں ہے کہ یار ہے تو میرا دوست لیکن معاملات تیرے صاف نہیں، پھر آگے گھڑی اتار کے مجھے دے دو۔ آج کے دور میں موبائل قیمتی ہوتا ہے، اب تو نیا دور چل رہا ہے تو کم از کم 20-30 ہزار کا موبائل تو ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ موبائل مجھے دے دو، ٹھیک ہے جب واپس جائیں گے نا تو میرے پیسے مجھے دے دینا، میں تمہارا موبائل تمہیں دے دوں گا، یہ رہن کے طور پہ رکھ لے اپنے پاس تاکہ معاملے کا پتہ چلے۔ وہ جیسے ہی پہنچے گا پیسے سے دے دے گا، یہ موبائل اسے دے دے گا۔
ایک گھڑی اسے دے دے. فرمایا وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اگر اعتبار کرے بعض ایک دوسرے کو فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو چاہیے کہ پورا ادا کرے وہ شخص جس پر اعتبار کیا اپنی امانت کو. امانت دین چلا لے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور ڈرتا رہے اللہ سے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو مت چھپاؤ. وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو اسے چھپاتا ہے فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اس کا دل گناہگار ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اللہ جل شانہ جو تم عمل کرتے ہو اسے خوب جانتا ہے تمہارے کاموں. للہ ما فی، یہاں باب رابع شروع ہوتا ہے آخر سورت. اعادہ ہے مقاصد اربعہ کا. توحید آیت نمبر 284، رسالت آیت نمبر 285، جہاد آیت نمبر 286، انفاق آیت نمبر 286، پھر تعلیم دعا ہے آیت نمبر 286 میں ہی. پہلا توحید، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں زمینوں میں ہے. ان تبدوا ما فی انفسکم، اگر ظاہر کرو گے اپنے جی کی بات. او تخفوا، یا چھپاؤ گے. یحاسبکم بہ اللہ، حساب لے گا اس کا تم سے اللہ. فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، بس اللہ جل شانہ معاف کرے گا جسے چاہے گا. وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور عذاب دے گا جسے چاہے. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ جل شانہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، مان لیا رسول نے. 3 تحفے ملے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. کہاں پہ؟ معراج میں. ایک نماز، معراج میں 3 تحفے ملے. ایک نماز، 5 نمازیں ثواب 50 کا ملے. دوسرا تحفہ اللہ جل شان نے جو دی وہ امت کی جو گناہ کبیرہ ہوتا ہے اس کی معافی ہو. بعض کہتے ہیں کہ امت پہ اجتماعی عذاب نہیں آئے. تیسرا یہ والی آیات آمن الرسول سے لے کر انصرنا علی القوم الکافرین تک، جب لیلۃ المعراج پہ حضور گئے تھے. یہ وحی وہاں کی وحی ہے، اسے وحی سماوی کہتے ہیں، آسمانی وحی. حضور جب گئے تھے تب انہیں وہاں تیسرا تحفہ دیا گیا. اور اسی بارے میں بہت سی روایات بھی شان نزول میں ذکر ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ، مان لیا رسول نے بما اس چیز کے ساتھ انزل الیہ جو نازل کیا گیا اس کی طرف من ربی اس کے رب کی جانب سے. والمؤمنون ایمان والوں نے مان لیا. کل سب نے مانا. آمن کل آمن باللہ، کل ہر ایک سب نے مانا. آمن باللہ اللہ کے ساتھ. ملائکت یعنی اللہ کو مانا، فرشتوں کو مانا، کتابوں کو، کتبہ ورسلہ اس کی کتابوں کو بھی اس کے رسولوں کو بھی. لا نفرق بین احد من رسلہ، فرمایا کہ ہم جدا نہیں کرتے کسی کو اپنے پیغمبروں میں سے. جدا نہیں کرتے یعنی فرق نہیں ڈالتے کسی، سب کو مانتے. جلالین میں کہ یہود و نصارہ نے کیا کہا تھا، انہوں نے کہا تھا فَنُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، ہم بعض انبیاء کو مانتے ہیں بعض انبیاء کو نہیں مانتے. اللہ ان پہ رد کر رہے ہیں. لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کسی رسول میں
دوسرے رسول کی نسبت کوئی فرق نہیں رکھتے، ہم سب کو مانتے ہیں۔ آمن باللہ کل آمن باللہ، اسی جملے کو ہم کہاں لے آئے؟ ایمان مفصل میں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہم ایمان لے آئے ہیں کس پر؟ اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، اس کے کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، سب پر، ایک بھی اس سے باہر نہیں ہے۔ ابن عباس کی قرأت ہے کہ یہ کتبی کی جگہ کتابی ہی، لیکن چونکہ ملائکتہ اور رسولہ دونوں جمع ہیں تو ظاہر ہے اس کا بھی زیادہ مناسب ہے کہ یہ جمع۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، مسائل الرازی میں امام ابو بکر رازی رحمۃ اللہ علیہ سوال کر رہے ہیں کہ لفظ بینہ کیوں لائیں؟ بینہ کا لفظ تو دو کے بیچ میں استعمال ہوتا ہے، استعمل فی الاثنین فصاعدا، یا اس سے زیادہ میں، بین احد مفرد کے لیے اس کا استعمال۔ تو علماء اس کا جواب، ان کا جواب انہوں نے خود ہی دیا ہے، فرماتے ہیں کہ یہاں احد بمعنی جمع کے، جیسے مثال کے طور پہ ہے فما منکم من احد، نہیں ہے تم میں سے کوئی ایک، تو یہ جمع میں سے ایک لیا گیا ہے۔ یہاں پہ آمن الرسول منزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول اللہ کو الگ ذکر کیا گیا، مومنین کو الگ ذکر کیا گیا، شرف رسول اللہ کا بھی ظاہر ہو رہا ہے اور شرف مومنین کا بھی ظاہر ہو رہا ہے۔ پہلے رسول کو لائے، سب سے پہلے ایمان لانے والے تو یہی ہیں۔ ہاں فرمایا لا یکلف اللہ، وقالوا، انہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، ہم نے قبول کیا، غفرانک ربنا، تیری بخشش چاہتے ہیں ہمارے رب، وإلیک المصیر، اور آپ کی طرف لوٹ کے آنا ہے، المرجع بالبعث، جلالین، لا یکلف اللہ نفسا، اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی کو، الا وسعہا، مگر جس قدر اس کی گنجائش ہے، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، لہا اس کے لیے ما کسبت، اس کو ملتا ہے جو اس نے کمایا، شیخ الانصاری معنی کرتے ہیں، وعلیہا ما اکتسبت، اور اس پہ پڑتا ہے جو اس نے کیا، یعنی اچھا کیا ہے تو اچھا صلہ ملے گا، برا کیا ہے تو برا صلہ ملے گا، لہا ما کسبت، نفع اس کا اس کے لیے ہے جو اس نے کسب کیا، وعلیہا، اور بوجھ اس کا اس پر ہے جو اس نے کیا ہے، ربنا لا تؤاخذنا، اے رب ہمارے، لا تؤاخذنا، ہمیں مت پکڑ، ہمیں مت پکڑ، ان نسینا، اگر ہم بھولیں، او اخطأنا، یا چوکیں، چوک جائیں، بھول جائیں، چوک جائیں، ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، نہ رکھ ہم پر بوجھ بھاری، علینا اسرا، ایسا بوجھ، کما حملته، جس طرح آپ نے رکھا بوجھ بھاری، علی الذین، ان لوگوں پر، من قبلنا، جو ہم سے پہلے گزرے، ربنا ولا تحملنا، اے رب ہمارے، نہ اٹھوا ہم سے وہ بوجھ، ما لا طاقت لنا بھی، جس کی ہم کو طاقت نہیں ہے، واعف عنا، درگزر کر ہم سے، واغفر لنا، بخشش
اور بخش دے ہم کو، ورحمنا اور رحم کر ہم پر، انت مولانا آپ ہمارے مولا ہیں، فانصرنا بس ہماری مدد کیجیے، علی القوم الکافرین کافر قوم پر۔ فرماتے ہیں حدیث پاک میں آئے ہیں کہ جب اللہ فرماتے ہیں، جب یہ بندہ کہتا ہے نا واعف عنا، تو اللہ جواب دیتے ہیں قد فعلت میں نے کر دیا ہے میرے بندے، واغفر لنا جب بندہ کہتا ہے بخش دے مجھ کو، تو اللہ کہتا ہے قد فعلت میں نے کر دیا ہے میرے بندے، وارحمنا جب یہ کہتا ہے اللہ مجھے پہ رحم کر، الہ العالمین فرماتے ہیں قد فعلت میں نے کر دیا ہے میرے بندے۔ اللہ جل شانہ جو ہے حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ اللہ جل شانہ اپنے بندے کے انتظار میں ہوتا ہے کہ میرا بندہ کب مجھ سے معافی مانگتا ہے، کب میرے پاس آتا ہے، کب میری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کی جانب ایک بالش چلتا ہے تو اللہ دو بالش اس کی طرف آتا ہے، جب ایک قدم چلتا ہے تو اللہ دو قدم اس کی طرف آتا ہے، اور جب یہ اللہ جل شانہ کی طرف چل پڑتا ہے تو اللہ دوڑ کے اس کی طرف آتا ہے۔ اور بار 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 معافی مانگنی چاہیے، اور اس پہ اللہ خوش ہوتا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو پھر معافی کا طلبگار ہو کے پھر اللہ جل شانہ کے دربار میں آتا ہے، پھر اللہ جل شانہ سے معافی مانگتا ہے اور اللہ اسے معاف کرتا رہتا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میں تب تک معاف کرتا رہوں گا جب تک تو معافی مانگتا رہے گا۔ ایک عارف کہتے ہیں باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کفر و گبر و بت پرستی باز آ۔ جو کوئی بھی ہے جس کام سے بھی نبی لگا، کفر میں ہے، ظلم میں، تکبر میں، بت پرستی میں، کسی بھی کام میں لگا ہے، باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کفر و گبر و بت پرستی باز آ، ای درگاہ ماں درگاہ نوم دینست، صد بار اگر تو بشکستی باز آ، 100 بار بھی اگر تو توبہ توڑ چکا ہے پھر بھی آ۔ اور جب بندہ کہتا ہے نا کہ اللہ مجھے معاف کر، تو اللہ کہتے ہیں واعف عنا قد فعلت، بندہ میں کر چکا ہوں، میں معاف کر چکا ہوں، واغفر لنا قد فعلت وارحمنا قد فعلت میں نے کر دیا ہے۔ یہاں پہ جو ذکر ہے نا اسرا کما حملتہ میں، تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، علی الذین من قبلنا، کبیر نے لکھا ہے کہ ایسے مراد وہ ہیں کہ چوتھا حصہ زکوٰۃ کا بنی اسرائیل پہ لازم ہے، ان کے کپڑے پہ نجاست لگ جاتی تو پاک نہ ہوتی تھی، کاٹنا پڑتی تھی، یعنی یہ سختی ہم پہ نہ ڈال، یہود اور بنی اسرائیل۔ روح المعانی نے لکھا ہے المراد منہ التکالیف الشاقہ، سخت تکلیفیں اس سے مراد۔ اللہ فرماتے ہیں ورحمنا انت مولانا، آپ ہمارے مولا ہیں، فانصرنا ہماری مدد کیجیے، علی القوم الکافرین قوم کافروں کے مقابلے۔ یہ سورت ختم ہوئی سورہ بقرہ یہاں پہ۔ اس سورت میں اللہ جل شانہ کے اسماء الحسنی میں 26 نام ذکر ہوئے، جس کے انوکھی فضیلت ہے۔ کون کون سے نام ہیں؟
وہ میں ایک دفعہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. ایک ہے رب، الحمدللہ رب العالمین، لفظ اللہ، قدیر، پھر ہے علیم، پھر ہے حکیم، پھر ہے تواب، پھر ہے رحیم، پھر ہے باری، الباری، نیا پیدا کرنے والا، بصیر، دیکھنے والا، واسع، وسعت رکھنے والا، بدیع، بدیع السماوات والارض، السمیع، سننے والا، السمیع، العزیز، غالب. شیخ الہند صاحب اس کا معنی کرتے ہیں زبردست، العزیز. شاکر، قدردان کو کہتے ہیں شاکر. الرحمن، الغفور، رؤوف، حلیم، خبیر، الحی، القیوم، العلی، العظیم، غنی، حمید اور مولا. سورت کے کچھ رکوعات کا خلاصہ بقول احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ. رکوع نمبر 36 کا خلاصہ ہے فرض معاونین خلافت اور شرائط انفاق فی سبیل اللہ. پانچ شرائط میں سے 4 شرائط کا ذکر اس میں ہوگا. آیت نمبر 261، 262، 264، 265 ذکر ہوا. رکوع نمبر 37 میں ہم نے پڑھا انفاق مال کی 5ویں شرط اور اہل علم کے فرض کی طرف اشارہ. 38ویں رکوع میں تھا انفاق فی سبیل اللہ کی ضد یعنی سود خوری کی ممانعت جو ہم نے پڑھی. 39ویں رکوع کا خلاصہ تھا قانون دین اور 40ویں رکوع کا خلاصہ تھا کہ شورى خلافت کا تعلق اللہ سے.
بلاغات میں چند نکات باقی ہیں. فرمایا کہ ایک بلاغت کا نقطہ ہے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. اس میں تشبیہ ہے اور اسے کہتے ہیں مرسل مجمل. کمثل حبۃ اور انبتت سبع سنابل، اس میں اسناد انبات ہے الحبہ، اور یہ اسناد مجازی ہے، اسے مجاز عقلی کہتے ہیں. اصل منبت تو اللہ ہے. من ولا ازا، یہ ذکر ہے، باب ہے ذکر العام بعد الخاص کا لافادۃ الشمول. آگے فرمایا تغمدو فی، یہاں پہ مراد تجاوز اور مساہلت. تو کلام میں مجاز مرسل اور استعارہ آ گیا. بلاغات میں وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر، ما انفقتم من نفقۃ یہ جناس اشتقاق، و نذرتم من نذر بھی اسی طرح ہے. محسنات بدیعیہ میں سے ان تبدوا الصدقات، اگر تم صدقات کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، تخفوها، ابداء اور اخفاء، لفظ لیل و نہار، لفظ سر و علانیہ ایک دوسرے کے مقابل ہیں اور خوبصورت طریقے سے ان کو یوں ذکر کیا گیا ہے کہ برا محسوس نہیں ہوتا. بلاغت میں احل اللہ البیع وحرم الربا، لفظ احل اور حرم یہ اتفاق. یمحق ویربی الصدقات، یمحق مٹاتا ہے، یربی بڑھاتا ہے، یہ بھی اتفاق. کفار اسیم، کفار عظیم الکفر، اسیم شدید الاسم. فعال اور فعیل دونوں کا صیغہ مبالغہ. لا تظلمون ولا تظلمون، یہ بھی محسنات بدیعیہ میں سے جسے الجناس الناقص کہتے ہیں کیونکہ اس کے شکل میں اختلاف. طباق دیکھیں صغیراً او کبیراً ان تضل او تذکر. اتناب دیکھیں فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب یکتب اکتبوہ. یہ سارا کتبہ یکتبو کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے بار بار ایک ہی، لیکن بوجھ نہیں پڑتا اس سے. لفظ جلالہ اللہ کے نام کا تکرار دیکھیے، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ واللہ بکل شیء علیم.
جناس دیکھیے جسے جناس اشتقاق کہتے ہیں. آمن الرسول بما انزل الیہ والمؤمنون. آمن اور مؤمنون. اطناب دیکھیے لا نفرق بین احد من الرسل. اس سے پہلے طباق دیکھیں تبدو او تخفو یغفر یعذب کسبت اکتسبت. یہ جو آخری آیتیں ہیں نا عبداللہ